بہرحال مسئلہ لمبا ہو جائے گا، تو ہم کو تم کو ٹھیک ہونا چاہیے. کافی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور اس مصیبت کو بڑھانا ہے، گھٹانا ہے. اگر گھٹانا ہے تو ابھی بھی سانس باقی، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. سانس ختم ہو گئی تو سمجھو فیصلہ ہو گیا، جس نے جہاں جانا تھا چلا گیا. تو کلمہ پڑھا ہے تو عہد کو پورا کرو خدا سے، رسول سے. ہاں، نماز پہلا رکن ہے اسلام کا. ہاں، اس کے بعد دوسری سب تم نے پڑھا ہوا ہے. تو اب تم سب چیزوں سے ہٹ جاؤ اور رخ دو حضرت محمد مصطفیٰ کو. ہاں، زمانے کو نہیں دیکھنا ہے، چکر بازی کو نہیں دیکھنا ہے، سب سے بنا کے رکھے نہیں دیکھنا ہے، خدا رسول سے بنانی ہے. اور جتنی ہمتیں کرو، جو نہیں ہے اس کمزوری کو اپنی محسوس کرو، اس سے معافی مانگو. ہاں، پھوتی خانی مت کر، ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہے، یا غلط لفظ نہ نکالو، بس اتنا ہی کافی ہے. ہم نہیں، جو کہا ہے خدا کسی کو مکلف نہیں کرتا اس کی طاقت سے زیادہ. اسے جو ہم کو کہا ہے ہماری طاقت کی استطاعت کے مطابق کہا ہے، وہ ہم کریں. اگر ایمان کی کمزوری اللہ سے معافی مانگیں تو آسرت سے دور کریں. 2-3 نمازیں پڑھے، دوسری کو گھر میں پڑھ لے، پھر مسجد میں پڑھے، اور کہیں ابھی صحیح میرا مسئلہ نہیں ہو. صحیح مسئلہ ہو جب 5 نمازیں جماعت سے ہوں. اور آقا کا بحث نہیں کرنا ہے. اگر تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، نہ تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، نہ تمہارے میں ایمان ہے آقا جینے کا. آپس میں محبت رکھنی ہے. بریلی دیوبندی مسجد نہیں کہنا ہے، اللہ کی مسجد کہنا ہے. جو مسجد میں گئے اس میں دیوبندی، بریلی، تبلیغی جماعت کے ساتھ گھس کے نماز پڑھ لینی ہے. جو واز کرے عالم دیوبندی بریلوی، آپ نے اس کو اب نہیں سوچنا. آپ نے دیکھنا کہ خدا کا رسول کا کلام کوئی بھی ہم کو سنا دے، وہ سننا ہے اس سے. جہاں وہ اختلاف کے مسئلے میں جائے یا نہ اس وقت آواز میں بھی نکل جائے، کوئی بات نہیں. وہ دیوبندی ہو، بریلی ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی ہو، بیٹھنا نہیں. اس لیے وہ تم میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے ذہنوں کو خراب کرے گا. اور حضرت محمد مصطفیٰ نے منع کیا ہے کہ تم بھائی ہو، وہ تم کو بھائی کو نفرت میں پھیلائے گا. قرآن المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے ان میں. آخر کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یحقر ولا یخذل ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، ایک دوسرے کو منہ دو. اب بتاؤ، بریلوی کی مسجد ایک کھاڑی، اب دل بن جڑیں گے. اس ساتھ دیوبندی بیٹھا ہوا، اس نے بات کسی کا کندھا مارا، سمجھنا یہ کیا، یہ مسلمان ایسے، اس کا دل خراب کیا. اسے دیکھ لیا کندھا مار رہا، اس آنکھ مار رہا. کرتے ہیں نا ایسے نہیں کرنا، منع ہے. ہاں، وہ اختلاف کی بات، جہاں سے بات کرتے کسی مسئلے میں آپ محبت سے کریں. جہاں اختلاف کی بات چھیڑے، بولے علماء اختلاف ہے، دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلی صاحب علماء ہے، جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے. اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا ہے. ہمیں منع آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ہمیں منع آئی ہے قرآن میں. آئے سے بتاؤ اس کو کہ ادھر تک تم چلیں آگے. اب تو کہتا ہے ایسا یا ایسا، اس مسئلے کو یہیں رہنے دو، ورنہ ہمارے میں پھوٹ پڑے گی. یہ منع ہے قرآن میں، حدیث میں، بلکہ اتنا سخت منع ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی وجہ سے، بحث کی وجہ سے. کیونکہ علم ایک سمندر ہے، اس کی تہہ کو کسی نے عبور نہیں کیا، نہ تہہ تک پہنچا ہے. جتنی سمجھ آئے باقی معاف ہے، نہ آگے جائے گہرے پانی میں. اگر یہ پرہیزیں تم نے کی جو قرآن حدیث سے بتائیں، اپنی بات سے نہیں. میں لکیر کا فقیر ہوں، قرآن حدیث کی بات میں اتنی سوچتا نہیں ہوں، واقعہ قرآن میں حدیث چلتا ہوں. پھر دوسری باتوں کو چھیڑتا ہوں، کسی نبی چھوڑ دیتا ہوں، کسی ولی کی ہو، کسی نبی کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، اس میں پڑھتا نہیں ہوں. اس کا مطلب وہی جانے، اس میں یہی کہتے ہیں کہا ہے یا نہیں کہا ہے اس بزرگ نے، اس پیر نے، یا دوسری نبی کی شریعت میں، واللہ عالم. بس مثال کے طور کے اپنی شریعت میں سجدہ نہیں ہے. وہ دلیل دے یوسف کو سجدہ ہوا، ہاں جی، آدم کو سجدہ ہوا، تو آقا کو سجدہ کیوں نہ؟ کہ ان کا ہم کو آقا نے منع کیا ہے. آقا منع نہ کرتے، آقا کے جوتوں کو بھی ہم سجدہ کرتے. آقا تو بڑی چیز ہے، انہوں نے منع کیا سجدہ نہیں کرنا.
آقا نے منع کیا نہیں کرنا. اور ہم آقا کی شریعت میں ہیں, آقا کی امت ہیں, ہم امت یوسف یا امت آدم نہیں ہیں. ہم نے ان کی شریعت کے مسئلے کو نہیں سوچنا ہے, نہ چلیے ایسی باتیں لاتے ہیں. پھر لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں, کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہوتا ہے, شک نکالتے ہیں, لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. دیکھا, تم کو منع کیا آقا, تم کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو؟ تم مانتے کیوں نہیں جب نے منع کیا؟ کہا لا تحلفوا الا باللہ, مت قسم کھاؤ سیدنا, اگر کھانی ہے تو بس خدا کی. اب تم کیوں تعویلیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تم سیدھا چلو, بس منع کیا قسم نہیں کھانی, تیرے سر کی قسم, تیرے اولاد کی قسم, فلانے ولی کی قسم, آقا جی کی قسم. شان ایسی نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ, بات بزرگ کہتے ہیں, بات ولی کہتے ہیں, ہوں گے ولی یا نہیں ہوں گے, آقا کے سامنے کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے. آقا کے سامنے نبی ولی کی عظمت نہیں, سب کم تر. ہاں, ادھر بات نہیں کرنی ہے. ادھر سوچا تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا شیعوں کی طرح. شیعہ سنتے بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کہا, پھر کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے. آقا کے سامنے تمہیں اپنا اختیار ہے, تم اپنی بات چلاؤ آقا کے سامنے. بتاؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں. ابو بکر کا ایمان ساری دنیا سے زیادہ ہے, ساری امت. آقا جی نے کہا کہ خدا کے سوا میں کسی سے گہرا تعلق رکھتا تو میں ابو بکر سے رکھتا. ان کو گالیاں دینی چاہیے. آقا نے کہا میں نے سب اصحاب مجھے محبوب ہے. من حبہم فبحبی, جو ان سے محبت کر اس کی میرے سے محبت ہے. فمن ابغضہم فببغضی, جو ان سے بغض کرتا ہے اس نے میرے سے بغض کیا ہے. اصحاب کا نام نہیں لیتے, اور اصحاب میں زبردست جنت کی بشارت ان کو. ان کے لیے کتنی حدیثیں صحیح مسلم اور بخاری میں, پھر ان کو برا کہنا ہے. ادھر مذہب رکھنا چاہیے. مطلب جہاں زبان مصطفیٰ سے دلیل سے پکا ثابت ہو جائے بات آپ نے کہی ہے, اور قرآن سے, وہاں سنی سنی نہ رہے, بریلی بریلی, دیوبندی شیعہ, وہاں عاشق رسول. اور جہاں ثبوت نہ ملے وہاں اندازہ کرے, اور اس اندازے کو قرآن حدیث کی طرح نہ مانے کہ اندازہ کیا ایسا ہوگا تقریباً, اللہ معاف کرے. آپ بتائیں, آپ ان پرہیزوں سے بچو گے تو قرآن کا اثر آئے گا. جب تک نبی کریم کی ناراضگی کی باتیں کرو گے خدا تم سے ناراض. لاکھ طاعت کرو, ان کے حکموں کو توڑتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں. آقا نے کبھی پیر کو مسا کیا؟ آقا نے کبھی ایسے سلام کیا؟ آقا نے ہاتھ کھول کے کبھی نماز پڑھی؟ ہو تو جاتی ہے, آقا نے یہاں باندھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑو, لیکن جس چیز میں اپنی محبت انتہا درجے کی آقا جی نے کہی, وہاں بھی اڑنا کتنی بڑی مصیبت ہے. جو حضرت محمد مصطفیٰ سے اتفاق نہ کرے, ان سے بھی اختلاف کرے کہ وہ جو بات ہے اس میں بھی اپنی مرضی سے چلنا. وہ مسلمان ہے, وہ بریلی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, مسلمان نہیں ہے. وہ کافر منافق سے بھی بدتر ہے. کلمہ پڑھ کر تو ایسے کرتا ہے. آقا جی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, یہ خود نہیں بولتے, یہ ہم بولتے ہیں, ہماری وحی بولتی ہے, ہماری ذات ان میں بولتی ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ایک صحابی ہر کچھ لکھتا تھا, دوسرے صحابی نے کہا تم ساری باتیں نہ لکھا کرو. ان کو بھی معرفت آہستہ آہستہ ہوتی تھی. کسی وقت آقا کے منہ سے کچھ نکل گیا ہو اتفاقاً, اور وہ بات یعنی نکل گئی ہے ویسے نہیں ہے, تو تم ہر وقت یہ لکھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ آقا جی کو پتہ چلا, بلایا دونوں کو. فرمایا کیا کہہ رہے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا یہ کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو. آقا جی کا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہتا ہے کہ تم ہر بات, انسان کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے, کبھی کیسے نکل جاتی بات. کہا میں غصے میں ہوں نہ ہوں, سرکار نے کہا میری زبان سے جب کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا. یہ آپ کی خصوصیت, آپ کے کمالات میں سے. ہاں جی, قرآن حدیثوں کو چھوڑ کر صحابہ کو برا کہنا. کہتے صحابہ میں منافق تھے منافق, لیکن جن کا نام لیا وہ تو نہیں منافق نا. اور جن کا نام نہیں لیا تم اندازہ کرتے ہو, تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی نہیں بولنا چاہیے.
تھے، لیکن اسلام ظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا، تم فتویٰ نہیں لگا سکتے، منع۔ لیکن جن کے لیے کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں، ان کی جنت میں مکان دیکھ کے آیا ہوں، ان کے لیے تو خیال کرنا تمہارے لیے عذاب الہی ہے کہ تم کو اتفاق نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ایسے کرنا چاہیے۔ تو اتنا بحث کافی ہے، اتنا سمجھانا، یہ پرہیزیں جو کرو گے تو پھر دیکھو نماز میں تمہاری یہی نماز اثر دے گی تم کو، یہی درود ہے، الفاظ مختلف ہیں، کسی سلسلے کا ہو، کسی دیوبندی میں، قرآن حدیث سب ایک ہے، بس مفہوم میں سمجھ میں فرق پڑا ہے، اس میں آپ اختلاف کو چھوڑ دیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ آقا جی کہتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شش و پنج میں ڈالے اس میں نہ پڑ، اس کو چھوڑ دے۔ پھر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے اس لیے ایک دوسرے سے بغض عداوت، پھر ایمان رہے گا تم میں؟ آقا جی کہتے ہوں کہ تمہارے میں محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ یہ کٹر بریلیوں میں، کٹر شیعوں، یہ کٹر کہاں سے نکالا؟ کٹر نہیں کہنا ہے، کہنا کٹر عاشق رسول ہوں، بس تھوڑا بریلی کے یہ خیالات مجھے صحیح نظر آتے ہیں، سارے نہیں۔ جو چیز میں قرآن حدیث کے میں بریلی کی نظر آئے پکڑ لو، جو بندی کی نظر آئے پکڑ لو۔ سارے لوگ جھوٹے تو نہیں ہوتے، سب میں کچھ نہ کچھ حق بات ہوتی ہے۔ تم کو اچھی بات بریلی میں نظر آ لے لو، دیوبندی میں نظر آ لے لو، جماعت اسلامی میں نظر آ لے لو، شیعہ میں نظر آ لے لو، اور جو بات اختلاف کی نظر ہے شیعہ میں، بریلی میں، دیوبندی میں، وہ متبر اختلاف والی ہے۔ اب تم کو کیا پرابلم رہی؟ پھر دین آسان ہوا نہ ہوا، مصیبت سے جان چھوٹی نہ چھوٹی، یہ آقا جی نے چھڑائی ہے، ایسی تعلیم دے کے ہیں۔ آقا کو پتہ تھا ایسا ایسا ہوگا، کہا شک والی باتوں میں نہ پڑا کرو، بلکہ اچھی بات شیعہ سنی بریلی چھوڑو، کافر میں بھی ہو لے لو، اسلام نے یہاں بھی اجازت دی ہے۔ ایسے ایک واقعہ ہے، آقا جی کہ یہ بات اس نے صحیح کی، قبول کیا آپ نے، بریلی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اختلاف سے خالی بات ہو، کافر ہو، اس کی بھی آپ لے لو، اتنی تنگ نظری نہیں ہے۔ لیکن اختلاف میں پڑھنا اپنے کو ایک مصیبت میں ڈالنا، شیعہ ہے، بریلی ہے، سنی ہے، کافر ہے، اختلاف کی بات ہے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس شخص سے دور رہنا ہے۔ تم کو ایسی باتیں کر کے وسوسے نہ ڈال دے، تم تذبذب میں رہو، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔